اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں دنیا میں جو ہے وہ ساری مسلمان عورتیں اس کتاب میں
پہلے مردوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو شوہر کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو پردے کی عادت ڈالیں۔ جب تک شوہر کے اندر غیرت نہیں ہوگی، جب تک شوہر کے اندر دینی تربیت نہیں ہوگی، وہ اس طریقے سے اپنے بیویوں کی جو ہے دینی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین، آج امت مسلمہ کئی پریشانیوں اور فتنوں کا سامنا کر رہی ہے۔ کبھی اخلاق کے باب میں آزمائشیں اس کو پریشان کر رہی ہیں، کبھی عقیدے کے بعد میں جو ہے اس کو پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میں فتنے بہت ہوں گے، لیکن آج میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کہنے دیجیے کہ آج دنیا امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دینے والا اور ساری انسانیت کو جو ہے پریشانی میں مبتلا کرنے والا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ بے پردگی کا فتنہ ہے۔ معزز حاضرین، بے پردگی اس کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ مردوں سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں سے کہا کہ وہ اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپا کر رکھیں۔ مثلا ترمذی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة كلها عورة، کہا عورت پوری چھپانے کی چیز ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک عورت کو مکمل طور پر چھپ کر رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بات مردوں کی آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں بھی کہا، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ران کو چھپا کر رکھے، کوئی بھی مرد کسی بالغ مرد کی جو ہے ران نہ دیکھے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، اسلام نے جن مقامات کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر مرد اس ناپسندیدہ مقامات کو جو ہے روشن واضح کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام نے عورتوں کو جن مقامات کے چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر عورت ان مقامات کو نہیں چھپاتی، یہی تو اصل میں بے پردگی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بے پردگی کا کیا حکم ہے؟ ایک عورت بے پردہ ہو کر باہر نکل جاتی ہے، ایک مرد اپنی ران کو کھلے رکھ کر باہر نکل جاتا ہے، تو اسلام کے نزدیک بے پردگی کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب بھی میں قرآن حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، ان دونوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بے پردگی کرنا حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پردے کرنے کو جہاں واجب قرار دیا، اسی طریقے سے بے پردگی کو حرام قرار دیا۔ یاد رکھیے، شریعت جب کسی چیز سے روکتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے، تو بے پردگی حرام ہے، اور اسی طریقے سے فتنے کی چیز ہے۔ اور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھ کر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ بے پردگی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو مرد بے پردگی کرتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو اسلام کے خلاف، فطرت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ بے پردگی کرتے ہیں، تو جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بے پردگی کرنا گناہ کبیرہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی ہمیں بے شمار دلیلیں معلوم ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی صحیح حدیث میں بے پردہ عورتوں پر لعنت فرمائی۔ آپ نے کہا العنوہن فإنہن ملعونات، آپ نے کہا کہ تم اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے پردہ عورتوں پر تم لعنت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی ہوئی ہے۔ حاضرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری کا ہوتا ہے۔ تو جو مرد بے پردہ ہوتا ہے تو گویا وہ جہاں شریعت سے دور ہوتا ہے تو وہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے فطرت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے بے پردہ گھومتی ہیں تو اصل میں یہ جو ہے کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بے پردہ گھومنے والی عورتوں کے بارے میں کتنی سخت وعید سنائی۔ آپ نے
کہا قیامت کے دن جو ہے جہنم میں دو قسم کے لوگ جائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ ایک وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے آپ کو مائل کرتے ہوئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے بے پردہ گھومیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ گھومنے والی عورتوں کے بارے میں کہا لا یجدن ریحھا، یہ لوگ جو ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ بے پردہ گھومنے، بے پردگی انسانیت کو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتی ہے، وہیں یہ بے پردگی جو ہے بندے کو جو ہے اور بندیوں کو جنت سے بھی دور کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجدن ریحھا، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. اور کہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اس کی خوشبو کو 40 سال دور سے پہلے ہی پایا جا سکتا ہے. معزز حاضرین، بے پردگی جاہلانہ فعل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. معزز حاضرین، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آپ جو ہے بے پردگی کو تاریخی تناظر میں دیکھیے. یہ بے پردگی کا فتنہ آج کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. جیسے آج دنیا بے پردگی کو فیشن کے طور پر اور ایک نئی تہذیب کے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، یہ کوئی بے پردگی آج کا نیا فتنہ نہیں ہے. دیکھیے، شیطان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ انسان جو ہے خصوصاً مرد سے ہٹ کر عورت جو ہے برہنہ ہو جائے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں نورانی لباس پہنا کر رکھا، لیکن جب شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور دونوں بتقاضۂ بشریت اس درخت کے قریب چلے گئے اور درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ فبدت لہما سوآتہما، دونوں برہنہ ہو گئے اور دونوں جو ہے ننگے ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں جو ہے حیا رکھی ہے. جیسے ہی دونوں برہنہ ہوئے تو جنت میں جو درختوں کے پتے تھے ان درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دونوں کے کپڑے مختصر کر کے ان کو بے پردگی میں جو ہے مبتلا کر دیا جائے. چنانچہ وہاں شیطان کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آدم کے اور حوا کے قصے کو بیان کر کے جو ہے امت کی مردوں عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، جس شیطان نے تمہارے باپ کو برہنہ کیا وہی شیطان تم کو بھی برہنہ کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. کہا اے آدم کے بیٹو، یہ خطاب ہے قیامت تک جو بھی آدم کے بیٹے انسان کی شکل میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے اے آدم کے بیٹو دیکھو، بے پردگی کا فتنہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے. جیسا کہ شیطان نے تمہارے باپ داد آدم و حوا کو جنت سے نکالا، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تم کو بھی بے پردگی میں مبتلا کر دے اور تم کو بھی جو ہے جہنم کا راستہ بتا دے. معزز حاضرین، آج دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن ترقی یافتہ ہونے کے باوجود دنیا جدید جاہلیت کی شکل میں بے پردگی مکمل طور پر نظر آ رہی ہے. معزز حاضرین، مجھے کہنے دیجئے کہ آج بے پردگی اجتماعی گناہ بن کر رہ گیا ہے. گناہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انفرادی طور پر ہوتا ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر ہوتا ہے. تو آج بے پردگی کا ایک ایسا گناہ اجتماعی گناہ بن کر جو ہے سارے دنیا والوں کو پریشان کر رہا ہے. میں آگے بڑھ کر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آج بے پردگی کی کراہت ہمارے دلوں سے بھی نکل چکی ہے. شادیوں کے موقع پر دیکھیے، فلاں کے موقع پر دیکھیے، امت مسلمہ کی جاہل عورتیں بے پردگی کے فیشن میں گرفتار ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہی ہیں. معزز حاضرین، آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بے پردگی کے بارے میں ذکر کیا. فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ. یہ اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر مسلم کیا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف میں سیٹیاں بجاتے تھے اور ننگے ہو کر اس کا طواف کیا کرتے تھے. حد تو یہ ہو گئی، مرد تو مرد، جاہلیت میں عورتیں کعبۃ اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. معزز حاضرین، مجھے اور کہنے دیجئے کہ غیر مسلموں کے پاس برہنہ ہونا، بے پردہ ہونا، یہ ان کی تہذیب کا ایک جز ہے.
اور آج غیر مسلم دنیا بے پردگی کو ایک فیشن کے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ چنانچہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کا برہنہ ہو کر طواف کرنا، بے پردہ ہونا، یہ ان کے پاس ان کی تہذیب ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، ان کے نزدیک ننگا ہو کر ناچنا، ننگا ہو کر عبادت کرنا، یہ ان کی عبادت ہے۔ جیسا کہ آج امت مسلمہ کے کچھ جاہل لوگ بھی اس طرح کی چیزیں مکمل طور پر کر رہی ہیں۔ معزز حاضرین، بے پردگی کی کراہت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آج کتنے شوہر ایسے ہیں جو دیندار تو ہیں لیکن اپنی بیویوں کو بے پردگی میں گرفتار دیکھتے ہوئے بھی خاموش نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ بے پردگی کے بارے میں ہو یا پردے کے فائدے کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں عورتوں کو زیادہ سمجھانے کے بجائے مردوں کے محفل میں اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک بے پردگی کے نقصانات مرد کو سمجھ میں نہیں آتے، جب تک ایک مرد کو پردے کے فائدے سمجھ میں نہیں آتے، اس وقت تک ہم معاشرے میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج دنیا میں بے پردگی کیوں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب آج معاشرے میں بے پردگی عام ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا قرآن سے بھی دور ہو رہی ہے، حدیث سے بھی دور ہو رہی ہے۔ تو قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج بے پردگی کا فیشن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ پردے کے ساتھ رہیں، شریعت نے مردوں کے ساتھ کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جہاں ایک مرد کے لیے اپنی نگاہوں کا نیچی رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ایک عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بے پردگی کے فیشن میں گرفتار ہو گئی ہے۔ دوسرا بڑا سبب آج دنیا میں بے پردگی کا فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا دوسرا بڑا سبب ہے غیروں کی اندھی تقلید۔ آج یہود جو کپڑے دیتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، نصارہ جو کپڑے بناتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور معزز سامعین، ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں غیر مسلم حضرات کی بڑی آبادی ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کی تہذیب کو، کلچر کو دیکھیے، یہاں کے مسلمانوں کا کلچر غیر مسلم کے کلچر کی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا جو کلچر ہے، اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا، ان تمام میں ہندوستانی مسلمان غیروں کی اندھی تقلید کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف تو رہنمائی فرمائی تھی، آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ تم میرے سے پہلے لوگوں کی اندھی تقلید کرو گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ امت یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو معزز حاضرین، بازاروں میں ملنے والے کپڑے، دکانوں میں بیچے جانے والے کپڑے، ہمارے جاہل والدین اس کو بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں، اپنے بچے بچیوں کو پہناتے ہیں، تو بے پردگی عام نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اور مجھے کہنے دیجئے، باپ بیٹا بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو بچپن سے ہی اس کو پردے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے جاہل والدین ایسے ہیں جو اپنے چھوٹی بچیوں کو فلموں میں ننگے ناچنے والے ستاروں کے کپڑے پہنا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت مسلمہ غیروں کی اندھی تقلید کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ نے ہم کو جو غیر اسلامی تہذیب دی، اس غیر اسلامی تہذیب پر امت مسلمہ فخر کر رہی ہے، اور یہود و نصارہ نے ہمارے کلچر کو بدلانے کے لیے جو پروگرام بنائے، ان تمام منصوبہ بندیوں میں غیر مسلم مکمل طور پر کامیاب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ غلطی ہماری ہے، ہمارے پاس اسلامی کلچر ہے، ہم جانتے ہیں کہ پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، لیکن امت مسلمہ اس کے باوجود پردے کے فائدوں کو جانتے ہوئے، بے پردگی کے نقصانات سے واقف ہوتے ہوئے بھی مغرب کی اندھی تقلید کر رہی ہے۔ معزز حاضرین،
مغربی تہذیب نے کیا نہیں کیا، اس نے انسانیت کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے کسی علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ دیکھیے جو ننگے ناچنے والے تھے، کتنے ایسے جو مرد عورتیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں، اور خصوصاً یورپی دنیا میں، برطانیہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کتنی ایسی ترقی یافتہ عورتیں ہیں جنہوں نے پردے کے فائدے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور ان کو معلوم یہ ہو گیا کہ مغربی دنیا نے جو تہذیب بنا رکھی ہے وہ گندی ہے، تو کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج امت مسلمہ غیروں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بے پردگی کے فیشن میں گرفتار ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے آج معاشرے میں بے پردگی عام ہونے کا تیسرا بڑا سبب ہے کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم۔ آپ بتائیے تعلیم کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات بنگلور میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ بے پردگی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج انسان اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہم کو نظر تو آتا ہے، لیکن اس کا دل بھیڑیے کی طرح ہو گیا ہے۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا، انسان آج لائبریریوں میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بڑا تہذیب یافتہ نظر آتا ہے، لیکن جب بات تہذیب کی آتی ہے تو اس کا دل بھیڑ زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ تو آج انسانیت دیکھنے میں انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کا دل بھیڑیوں سے زیادہ کہیں بدتر ہو گیا ہے۔ تو آج مردوں عورتوں کی آزادانہ مخلوط تعلیم نے بے پردگی کو عام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے 10th سے لے کر بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے والے مرد عورتیں ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر مجھے اور کہنے دیجئے آج کے تعلیمی نظام نے بھی جو ہے بے پردگی کو عام کیا ہے۔ نوجوان لڑکوں کو پڑھانے والی بے پردہ آنے والی ایک نوجوان لڑکی، جب حال یہ ہو تو کیا بے پردگی عام نہیں ہوگی اور ریپ کے واقعات پیش نہیں آئیں گے؟ تو مخلوط تعلیم نے بھی بے پردگی کو بڑا عام قرار دیا ہے۔ اور خود شہر بنگلور کی بات کریں، آزادانہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے آج ماحول کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی کالج ختم ہوا، دیکھیے کالج کے گیٹ پر ہم جو ہے بے پردگی کو عام نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، ادھر ادھر مکمل طور پر جو ہے بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو مخلوط تعلیم نے بھی آج جو ہے معاشرے میں بے پردگی کو عام کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے آج بے پردگی معاشرے میں عام ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج جو ہے دنیا جدید ذرائع وصل کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ آپ انٹرنیٹ لے لیں، کمپیوٹر لے لیں، موبائل کا استعمال خود دیکھ لیں، ان وسائل کے استعمال نے بھی جو ہے امت میں جو ہے بے پردگی عام کر دی ہے۔ انٹرنیٹ کا پہلا صفحہ کھولیے، بے پردگی تو دور کی بات، بریاں تصویریں آپ کا استقبال کریں گی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے بھی آج امت میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے بے پردگی کو عام کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹی وی، آج ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ٹی وی لائی جاتی ہے نیوز دیکھنے کے نام پر، موسم کا حال دیکھنے کے نام پر، لیکن رہتے رہتے اس گھر میں رہنے والے بے پردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے، لیکن جس چیز میں نقصان زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی ضابطے کی روشنی میں آپ دیکھیں گے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، اگرچہ اس کے اندر کچھ فائدہ ہے، چستی آ جاتی ہے، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی ضابطے کی روشنی میں ٹی وی کا حکم میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ ٹی وی سے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، لہٰذا اس کو اپنے گھروں میں بے اعتدالی کے ساتھ رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ تو اس ٹی وی میں آنے والے سیریلوں نے، فلموں نے، اور خصوصاً کیمرے کے موبائل نے آج بے پردگی کو بہت عام کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اسکرین سیور پر برہنہ قسم کی تصویریں رکھتے ہیں۔ آج امت کا ذوق کتنا خراب ہو چکا ہے، آج امت جو ہے کتنا برے اعتبار سے سوچ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جدید وسائل کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی آج معاشرے میں بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے پردگی کے عام ہونے کا ایک بڑا سبب کیا جانتے ہیں؟ آج دنیا
اس بات سے بے خبر ہے کہ بے پردگی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، بے پردگی کے نقصانات بہت ہیں اور پردے کے فائدے زیادہ ہیں۔ آج دنیا بے پردگی کے برے انجام سے بہت دور ہے۔ آج کے سائنسدان اور دوسرے لوگ جو ہے مکمل طور پر بے پردگی کے بارے میں سوچتے تو ہیں، لیکن بے پردگی کے نقصانات کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچتے۔ تو جب تک دنیا بے پردگی کے برے انجام سے جو ہے واقف نہیں ہوتی، تب تک ہم جو ہے برے معاشرے سے بے پردگی کو جو ہے مٹا نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، بے پردگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، جب ایک عورت بے پردہ ہو کر جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ ایک عورت جب وہ بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑا وہ بے پردہ جو عورتوں کا ہے۔ آپ نے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد امت کے لیے جو فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو عورت جو ہے جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے حیا چلے جاتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ پردے کو اپناتی ہے، جس کے اندر حیا نہ ہو تو وہ جو ہے بے پردہ ہو کر ہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عورت کے اندر جب حیا چلے جاتی ہے تو وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں عورت فتنے میں پڑتی ہے وہیں امت کے مردوں کو بھی فتنے میں ڈالتی ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں گزارے۔ اور اسی طریقے سے بے پردگی کا عورت نقصان یہ بھی ہے کہ بے پردگی ہونے کی وجہ سے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان میں آزادانہ اختلاط مکمل طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شادیوں سے لے کر بسوں سے لے کر پارکوں سے لے کر ہر جگہ جو عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ جو ہے آج کے بے پردگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ معزز حاضرین، مجھے کہنے دیجئے کہ آج اخبارات، اشتہار، کوئی بھی اشتہار دیکھ لیں، آپ ریئل اسٹیٹ کے اشتہار دیکھ لیں، گھروں کو بیچنے کے اشتہار دیکھ لیں، کوئی بھی اخبار دیکھ لیں، عورت کی عریاں تصویر کے بغیر آج کوئی اشتہار کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر اشتہار میں عورت کی عریاں تصویر۔ بے پردگی آج جو ہے اشتہار کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ جاہل تو جاہل، غیر مسلم تو مسلم، مسلمان بھی اس میں پھنس گیا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام جہاں یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بے پردگی عام ہو رہی ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو صرف مرض کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ مرض کی تشخیص کر کے بھی جو ہے مکمل طور پر اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو درس کے آخر میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے سے بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے ہم کو کیا پروگرام بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت قرآن کریم سے حقیقی طور پر وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پردے کے فائدے بتائے، بے پردگی کے نقصانات بتائے، قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ جب تک قرآن سے امت جڑتی نہیں، معاشرے میں بے پردگی کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے معاشرے سے بے پردگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو امت کو ان احادیث پر غور کرنا ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کے نقصانات بتائے اور آپ نے پردے کے فائدے بتائے۔ اسی طریقے سے امت اگر آج معاشرے سے بے پردگی کو مٹانا چاہتی ہے تو ہم کو چاہیے، مردوں کی مجال میں چاہیے کہ وہ صحابہ کو نمونہ بنائیں۔ آج ضرورت ہے امت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حیا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بازو میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنے ران پر کپڑا کھینچا لیا۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے بازو ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، آپ نے اپنے ران کو چھپا کر نہیں رکھا، لیکن عثمان آ گئے تو آپ نے اپنے ران کو کیوں چھپایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، میں ایسے آدمی سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہوں۔ تو آج امت کو ضرورت ہے حضرت عثمان کے حیا کی۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ خواتین اسلام ازواج مطہرات کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اور سارے صحابیات کو نمونہ بنائیں۔ دیکھیے مسند احمد کا وہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ابو بکر دفن ہیں اور ان کے بغل میں حضرت عمر دفن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی قبروں کے پاس سے گزرتی تو جو ہے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عمر تو قبر میں دفن ہے، تم کو جو ہے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حیا تھی ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے گفتار و کردار میں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے میرے لیے زندے پن میں وہ اجنبی تھے، مرنے کے بعد بھی میرے لیے اجنبی ہیں۔ تو آج امت کو حضرت عثمان و عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے امت میں پردہ کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پردے کے فائدوں کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پردے کا ایک فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ احزاب میں کہ جو پردہ اوڑھ کر نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہر طرح کی تکلیف سے جو ہے محفوظ کر لیتا ہے۔ دیکھیے جو بے پردہ نکل گئے سارے مردوں کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں، لیکن ایک عورت جب اپنے سینت کے مقامات کو مکمل کر چھپا کر نکلتی ہے کسی کی نظر اس کے برقعے پر نہیں جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے پردگی جہاں مردوں کو دعوت دیتی ہے وہیں جو ہے پردہ ہو کر نکلنا یہ عورت کے لیے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم معاشرے سے پردے کو جو ہے بے پردگی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ مردوں عورتوں کے آزادانہ اختلاط کو روکیں۔ شادیوں میں، دعوتوں میں، پارکوں میں، فلاں بسوں میں مردوں عورتوں کا جو آزادانہ اختلاط ہے اس پر جو ہے ٹوک لگانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی عورت دیکھا جاتا ہے کھانے کی ولیمے کی دعوتوں میں ایک ہی حال ہے، دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ایک طرف عورتیں بھی کھا رہے ہیں دوسری طرف مرد بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں شادیوں میں، دعوتوں میں، ولیمے کی دعوتوں میں اگر ایسی بے پردگی عام ہوگی تو یہ منکر جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم معاشرے سے بے پردگی کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ان اخبارات کو اور چینل کا بائیکاٹ کریں جو بے پردگی کو عام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو بھی ٹی وی چینل ہمارے گھروں میں آتے ہیں کیبل کے نام پر، اس میں کس میں بے پردگی نہیں ہے؟ کس میں بے پردگی؟ ہر اس میں بے پردگی ہے۔ اور اخبارات کے ذریعے بھی بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ تو ان اخبارات اور ٹی وی چینل سے ہم دور رہیں جو بے پردگی کو عام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی وسائل معاشرے میں خصوصاً انٹرنیٹ، کمپیوٹر، یہ سیل فون اور خصوصاً کیمرے والا موبائل یہ بے پردگی کو عام کر رہا ہے۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میں آج بھی کچھ ایسے ویب سائٹس پر پابندی ہے جو ہے بے پردگی کو عام کرتے ہیں۔ ایسی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ویب سائٹس پر پابندی لگائیں جو بے حیائی کو اور برہنہ تصویر کو معاشرے میں عام کرتے ہوں۔ تو اگر کوئی عقل مند آدمی سعودی عرب میں رہتے ہوئے بے پردہ کو عام کرنے والے ویب سائٹ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نو سگنل دکھاتا ہے، وہاں کھول نہیں سکتے۔ تو ایسی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور خصوصاً میڈیا کے ذریعات بے پردگی اور بے حیائی بہت عام ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم معاشرے سے بے پردگی کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، عورتوں کی دینی تربیت کرنے سے پہلے مردوں میں غیرت پیدا کی جائے، مردوں میں غیرت پیدا کی جائے۔ اگر مرد میں غیرت نہ ہو اور کوئی مرد اپنی بیوی کو بے پردہ ہوا گھومتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہے، ایسے اسباب سے ہی معاشرے میں بے پردگی عام ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان جیسے پروگراموں کا انعقاد کریں، خطبات جمعہ میں، سیمینار میں، اور اسی موضوع پر سیڑیاں بنا کر کیسٹوں میں اور جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر ڈالا جائے کہ بے پردگی آج کیسے عام ہو رہی ہے۔ اور بے پردگی کو مٹانے کے لیے ہمارے پاس اور ایک ذریعہ ہے کہ ہم وسائل کا غلط استعمال نہ کریں، دین غیرت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اس سے ہٹ کر سب سے اہم چیز ہے کہ امت مسلمہ تہذیب کے نام پر جو ہے غیروں کی اندھی تقلید نہ کرے۔
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج امت مسلمہ غیروں کی اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے ہی معاشرے میں بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان بے پردگی تھا۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بے پردگی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے۔ جیسا کہ شیطان نے آدم و حوا کو اس درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تو دونوں بے پردہ ہو گئے، فوراً جنت کے درختوں سے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے لگے۔ شیطان کی اس وقت سے کوشش ہے اور ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی بے پردہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بے پردہ ہونا یہ ایک مجرمانہ فعل ہے اور بے پردگی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، فتنہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بتایا بے پردہ رہنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، بے پردہ رہنا یہ تو غیر مسلموں کی عادت ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ انفال کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے سامنے بتایا کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے، کعبۃ اللہ کے اطراف میں ننگے ہو کر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی طواف کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے پردہ رہنا غیر مسلموں کی عادت ہے، غیر مسلموں کی عادت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بے پردگی جو ہے کئی طرح سے پیدا ہوتی ہے، اور بے پردگی کے نقصانات میں جہاں عورت ملوث ہوتی ہے وہیں بے پردگی کے نقصانات جو ہے مرد پر بھی پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تقریر کے آخری میں بتایا تھا کہ بے پردگی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کو عام کرنا ہوگا اور امت مسلمہ کو غیروں کی اندھی تقلید سے بچانا ہوگا۔ عورتوں سے بڑھ کر شوہروں میں دینی غیرت جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جو بھی جاہل خواتین ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پردے کی ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا کو بے پردگی کے نقصانات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا کو پردے کے جو فائدے ہیں ان فوائد کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔